نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، آج 5 سے 10 منٹ کے اس بیان میں آپ پورا سنیں، اس لیے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پہ کتنا رحم و کرم فرماتا ہے یہ بیان کرنے والا ہوں۔ اور اللہ سے بڑا کوئی رحیم نہیں، کوئی کریم نہیں، تو باغور سماعت کریں آپ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے میرے بھٹکے ہوئے انسان، لوٹ کر میری طرف آ جاؤ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ، کوئی ایسا بھی ہے کہ کوئی اللہ کی بارگاہ سے دور چلا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یوں کہے کہ اے میرے بھٹکے ہوئے انسان، آؤ میرے پاس چلے آؤ، تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ یعنی آپ نے جتنی بھی گناہ کر لی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر ایک مرتبہ گر گرا کر سجدے میں رو کر اللہ سے دعا کرے، اللہ تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ذرا اندازہ کریں میرے دوستو، ایک ماں ہماری اور آپ کی، کہ ہم چاہے جتنی بڑی گناہ کر لیں اور اپنی والدہ کے سامنے جا کر اور ہاتھ جوڑ کر ایک مرتبہ کہیں کہ ماں ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دیجیے، تو آپ کی ماں، بتاؤ کہ آپ کی ماں معاف نہیں کرے گی؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے دل کو ایسا دل بنایا ہے کہ جتنے بھی آپ خطا کر لیں، ماں کے پاس جائیں، فوراً میری ماں معاف کر دیتی ہے۔ تو میرا رب ایسی 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ ذرا اندازہ کریں میرا رب کتنا پیار کرتا ہے۔ کل میدان محشر میں ایک شخص کو نام اعمال دیا جائے گا، دیکھو میرا رب کتنا بڑا کریم ہے، اور کہا جائے گا کہ اس کو پڑھو، جو ہم نے برائیاں کی تھی زندگی میں پڑھنے کے لیے دیا جائے گا۔ اور جب اس فعال نامے کو ہم کھول کر پڑھیں گے تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جلال میں ہوگا اور بندے کے ہاتھ میں نام اعمال ہوگا، تو اللہ کے خوف سے وہ بڑی بڑی گناہوں کو چھپاتا جائے گا اور چھوٹی چھوٹی گناہوں کو پڑھتا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور چھوٹی چھوٹی گناہ پڑھ کے جب اس کے نام عمل ختم ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کیا تمہارے تمام گناہوں کو پڑھ لی تم نے؟ تو ڈرتے ڈرتے کہے گا ہاں میرے رب، میں نے تمام گناہوں کو پڑھ لیا۔ تو جانتے ہو میرا رب کیا کہے گا؟ میرا رب کہے جاؤ میں تجھے بخش دیا۔ اللہ اکبر۔ اور بخش ہی نہیں دیا بلکہ تمہارے جتنے گناہ تھے سب کو نیکی میں تبدیل کر دیا۔ تو بندہ اتنا خوش ہوگا کہ رب کریم کی بارگاہ میں مسکراتا ہوا کہے گا مالک ابھی تو میں نے بڑے بڑے گناہ پڑھے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے میرا رب اپنے گنہگار بندوں پہ کس قدر رحم و کرم فرماتا ہے، اس کو باغور سماعت کریں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ 70 ماؤں سے زیادہ کس قدر میرا رب ہم سے پیار کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ، یہ اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، ایک مرتبہ دریائے نیل کے قریب سے گزر رہے تھے تو کیا دیکھا کہ ایک بچھو بہت ہی سپیڈ میں آ کر دریائے نیل کے کنارے میں کھڑا ہوتا ہے، اور ایک مینڈک آتا ہے، اس کے اوپر یہ سوار ہوتی ہے اور دریائے نیل عبور کرنے لگتی ہے، پار کرنے لگتی ہے۔ تو آپ کو یہ ماجرا ذرا عجوبہ لگا، اس لیے آپ دیکھنے لگے کہ آخر دیکھیں کیا ماجرا ہے۔ بھائی بچھو آیا میڈک کے اوپر سوار ہو کر دریائے نیل پار کر رہا ہے، اب اس کے پیچھے پیچھے جانے لگے۔
کیا دیکھتے ہیں کہ وہ دریا عبور کرنے کے بعد ایک شخص ہے جو میدان میں پڑا ہوا ہے اور اس کے اوپر سانپ بیٹھا ہوا ہے، اور وہ بچھو اتنی اسپیڈ میں جا کر ڈنک مارتا ہے اور سانپ وہیں پہ مر جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ قریب گئے اور دیکھا کہ آخر یہ تو اللہ، یہ ان کو سمجھ میں آیا کہ یہ اللہ کے بہت بڑے ولی ہوں گے، تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا اسپیشل انتظام کیا ان کے لیے۔ جب قریب جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ شراب کی بو آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اٹھاتے ہیں، اس کے چہرے کو صاف کرتے ہیں اور سوچنے لگتے ہیں کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ اتنے میں وہ شخص، اس کو ہوش آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ارے اللہ کے اتنے بڑے ولی میرے پاس، چونکہ وہ شرابی تھا۔ تو ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دیکھو سانپ، اور یہ سانپ تجھے ڈس رہا تھا، لیکن اللہ نے اتنا اسپیشل انتظام کیا کہ اس طرح سے بچھو آ کر اس کو ڈنک مارا اور یہ مر گیا۔ اللہ اکبر۔ اب وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں روتا ہے اور معافی طلب کرتا ہے اور جنگل کی طرف نکل جاتا ہے، اور اللہ کا وہ بھی ولی بن جاتا ہے۔ تو کہنا یہ ہے کہ جب ہم گناہ کر لیں اور اللہ کے رحم و کرم ہو جائے تو جلد سے جلد توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں آ جائے، اس لیے کہ میرا رب کتنا بڑا کریم ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اس میں ایک شرابی کے لیے اللہ نے کتنا اعلیٰ انتظام کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ میرے رب کا کرم نہیں تو اور کیا ہے۔ اچھا، ایک واقعہ اور سناتا ہوں آپ کو۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں بتاؤ اس میں کیا ہے؟ وہ ڈرتا ہوا، سہما ہوا۔ اب سوچیے کتنا وقفہ ہوگا جو سامنے آدمی پوچھے کہ بتاؤ اس میں کیا ہے۔ اب اتنے دیر میں وہ اللہ کی بارگاہ میں لو لگاتا ہے اور کہتا ہے مالک آج عمر سے بچا لے۔ یہ دل میں سوچتا ہے وہ، مالک آج عمر کے مار سے بچا لے، اب آئندہ کبھی شراب نہیں پیوں گا، اتنا من میں سوچتا ہے، اور ہکلاتے ہوئے مطلب جلدی بازی میں بولتا ہے کہ حضور اس میں شرکہ ہے، یعنی دودھ ہے، تو اس سے شکل آپ سمجھیں۔ اور اتنا کہنا تھا، حضرت عمر فاروق اس کے بازو سے بوتل کو نکالتے ہیں اور سونگتے ہیں تو واقعی میں وہ شرک۔ میرا رب اتنا بڑا کریم ہے، اتنا بڑا رحیم ہے کہ جب بندے مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کے خوف سے ایک آنسو گرائے تو وہ آنسو ضائع نہیں جاتا، بلکہ میدان محشر میں وہ آنسو کھڑا ہو جائے گا اور رب کی بارگاہ میں کہے گا مالک تیری خوف سے یہ آنسو بہایا تھا، مالک اس کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اور اس آنسو کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو بخش دے گا۔ تو میرے رب کا جو کرم ہے وہ بہانہ ڈھونڈتی ہے کہ بندہ میرا کوئی نیکی کرے، میری بارگاہ میں آئے، میں اسے بخش دوں۔ میرا رب بہت بڑا کریم ہے۔ اللہم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ میرا رب بغیر حساب و کتاب بھی جنت میں ڈال سکتا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ محترم ناظرین، ہمیں اور آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں آئیں اور روئیں، گڑ گڑائیں۔